ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ نوشیروان بالآخر ٹھیک ہو کر خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ نوشیروان کے حکم پر جب جعفر دعا کو لاک اپ سے آزاد کروا دیتا ہے، اس کے بعد دعا کہاں جائے گی، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ جیسا کہ ڈرامہ سیریل جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی دلچسپ ہو گئی ہے۔ ناظرین، جیسے ہی نوشیروان کو ہوش آتا ہے تو وہ سب سے پہلے دعا کا پوچھتا ہے کہ کشمالہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے، تو نوشیروان جعفر سے کہتا ہے کہ جعفر جاؤ اس کو لے کر آؤ، تو پھر دعا نوشیروان کو سچ بتاتی ہے کہ میں نے اس کو اریسٹ کروا دیا ہے نوشیروان آپ کو زہر دینے کے الزام میں، جس پر نوشیروان کو بہت غصہ آتا ہے اور جعفر سے کہتا ہے کہ اسے جلدی سے آزاد کروا دو، جس پر کشمالہ کو بھی بہت غصہ آئے گا اور کہتی ہے کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ کھانے میں کچھ ملا رہی تھی۔ پھر نوشیروان اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور جعفر کو بھیج دیتا ہے۔ جعفر پولیس اسٹیشن جاتا ہے تو پولیس والے سے کہتا ہے کہ دعا کو آزاد کر دو، ہم اپنی کمپلین واپس لیتے ہیں، جس پر پولیس والا کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سوکوں نے خود اس کو اریسٹ کروایا تھا کیونکہ وہ اس واقعے کی آئی وٹنس ہے۔ جعفر کو تو پہلے ہی کشمالہ پر شک تھا، جس پر جعفر کہتا ہے کہ مجھے کشمالہ بی بی نے ہی بھیجا ہے۔ پولیس والے دعا کو آزاد کر دیتے ہیں۔ آزاد ہونے پر دعا سب سے پہلے نوشیروان سے ملنے ہاسپٹل جاتی ہے تو جعفر اسے کہتا ہے کہ بی بی آپ ابھی اندر نہ جائیں، جس پر دعا جعفر کی بہت منت سماجت کرتی ہے، اس کے پاؤں تک چھونے کو جاتی ہے، مگر جعفر اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ دعا بی بی کیونکہ بابا سائیں اور اماں سائیں اور کشمالہ بی بی اندر ابھی موجود ہیں، ان کو برا لگے گا، جس پر دعا ضد کرتی ہے کہ جعفر مجھے ایک بار جانے دو، سائیں کو دیکھنے دو، تو اتنے میں بابا سائیں باہر آ جاتے ہیں اور دعا کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو لاک اپ سے آزاد کروا دیا اور میں نے تمہاری جان بخش دی، تم اس بات کا شکر ادا کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ ہمارے بیٹے کی زندگی میں مت آنا، ہم تم جیسی نیچ عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ دعا مایوس ہو کر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے تو ادھر اس کی بہن فضا موجود ہوتی ہے۔ ایسی بدتمیز بہن سے تو دشمن اچھا۔ وہ دعا کو دیکھ کر ہی بھڑک اٹھتی ہے کہ اماں اب یہ یہاں کیوں آئی ہے، اماں اس سے کہو کہ یہاں سے دفع ہو جائے۔ ادھر نوشیروان ٹھیک ہو کر گھر چلا جاتا ہے تو اس کا بہت شاندار طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے۔ نوشیروان کو جب گھر میں دعا کہیں نظر نہیں آتی تو وہ کشمالہ سے کہتا ہے کہ مجھے دعا کے کپڑے اور اس کا دوسرا سامان دکھا دو، جس پر کشمالہ کہتی ہے کہ سائیں دعا تو اپنے ساتھ اپنا سارا سامان لے گئی ہے کیونکہ وہ تو آپ کے مرنے کا انتظار کر رہی ہے اور وہ اس بات کے انتظار میں ہوگی کہ کب آپ کے مرنے کی خبر اس تک پہنچے اور وہ اپنی عدت پوری کر کے اپنے اس عاشق سرفراز کے ساتھ نکاح کر لے۔ کشمالہ مسلسل نوشیروان کے سامنے دعا کو برا بھلا کہتی رہتی ہے، مگر نوشیروان سب سنتا رہتا ہے کیونکہ وہ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہے۔ کشمالہ نوشیروان سے کہتی ہے کہ سائیں آپ ابھی پوری طرح صحت یاب نہیں ہوئے، اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالیں اور میں آج آپ کے پاس آپ کے روم میں ہی رک جاتی ہوں، جس پر نوشیروان کہتا ہے کہ نہیں، آپ بچوں کے پاس جا کر سو جائیں کیونکہ وہ بچے ہیں، ڈر جاتے ہیں، میرے پاس میرا خیال رکھنے کے لیے جعفر موجود ہے۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کشمالہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور آپ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔